تاج محل یہ نام سنتے ہی ذہن میں سنگ مرمر کی ایک سفید خوبصورت تصویر ابھرتی ہے، ایک ایسی عمارت جسے دنیا کے کونے کونے میں ہر کوئی پہچانتا ہے۔ لیکن جو کہانی ہم سب نے سنی ہے، کیا وہ پوری حقیقت ہے؟ چلیں آج ان پتھروں میں چھپے ہوئے کچھ رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں، ہم سب نے یہی سنا ہے کہ یہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کی اپنی سب سے پیاری بیوی ممتاز محل کے لیے محبت کا ایک شاہکار ہے، ایک ایسی داستان جسے سنگ مرمر میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ تو جو کہانی سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاہ جہاں کی ممتاز سے بے پناہ محبت ہی اس عظیم و شان عمارت کی بنیاد ہے۔ لیکن کیا واقعی اس کہانی میں سب کچھ اتنا پرفیکٹ ہے؟ چلیں ایک لمحے کے لیے اس محبت کی کہانی سے باہر نکل کر اس کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز میں ایک کامل توازن، ایک سیمیٹری ہے۔ لیکن ٹھہریے، صرف ایک چیز کے سوا، ایک ایسی گڑبڑ جو صدیوں سے بڑے بڑے ماہرین کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ آپ دیکھیں، تاج محل کی ہر چیز آپس میں بالکل جڑی ہوئی ہے، متوازن ہے، مگر جیسے آپ مرکزی ہال میں جاتے ہیں تو وہاں ممتاز محل کی جو علامتی قبر ہے وہ تو گنبد کے ٹھیک نیچے بالکل سینٹر میں ہے، لیکن شاہ جہاں کی اپنی قبر وہ ایک طرف کو ہٹ کر ہے، پوری سیمیٹری کو خراب کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور یہیں سے، اسی ایک بے ترتیبی سے ایک بہت مشہور کہانی شروع ہوتی ہے، ایک ایسی کہانی جو تاج محل کو ایک بالکل نیا مطلب دیتی ہے۔ یہ افسانہ ہے اس کے جڑواں کا، کالے تاج کا۔ کہانی یہ ہے کہ شاہ جہاں کا ارادہ کبھی تھا ہی نہیں کہ اسے وہاں دفنایا جائے، وہ تو کچھ بالکل الگ، کچھ بہت بڑا سوچ رہا تھا۔ ایک آئینہ، اس سفید تاج کا ایک عکس جو کالے سنگ مرمر سے بننا تھا۔ اس افسانے کی جڑیں ہمیں 17ویں صدی کے ایک یورپی سیاح جان بیپٹسٹ ٹیورنیئر کی لکھائیوں میں ملتی ہیں۔ اس نے لکھا کہ شاہ جہاں نے دریا کے دوسرے پار اس پر کام شروع بھی کروا دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ پروجیکٹ آگے بڑھتا، اس کے اپنے بیٹے اورنگزیب نے ہی بغاوت کر دی اور شاہ جہاں کو قید کر لیا گیا۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے، اس پر آج بھی بحث جاری ہے۔ جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں کو سیمیٹری سے عشق تھا، اس لیے وہ ایک جڑواں مقبرہ ضرور چاہتا تھا۔ لیکن جو اس کے خلاف ہیں ان کا کہنا ہے کہ دریا کے پار جو کالے پتھر ملے ہیں وہ اصل میں سفید سنگ مرمر ہی ہیں، جن کا رنگ وقت کے ساتھ خراب ہو گیا ہے، اور وہ جو باغ ہے وہ تو تاج محل سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے۔ تو کیا یہ ایک ادھورا خواب تھا یا بس ایک دلچسپ کہانی؟ یہ راز ابھی تک راز ہی ہے۔ خیر، ان افسانوں اور کہانیوں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور اس چیز پر غور کرتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، اس کی ذہانت بھری انجینئرنگ اور اس کی تعمیر۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کی تعمیر پر 17ویں صدی میں 32 ملین روپے خرچ ہوئے۔ اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ بنتے ہیں 827 ملین امریکی ڈالر۔ اتنی بڑی رقم، اتنی کہ اس سے پوری مغل فوج کو سالوں تک تنخواہ دی جا سکتی تھی۔ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن سب سے بڑا چیلنج پیسہ نہیں تھا، سب سے بڑی مشکل تھی دریا کے کنارے کی نرم زمین پر اتنی بھاری عمارت کو کھڑا کرنا۔ اس کا حل کیا نکالا گیا؟ یہاں کے انجینئرز نے ایک کمال کی ٹیکنیک استعمال کی۔ انہوں نے زمین میں گہرے کنویں کھودے اور انہیں پتھر اور مسالے سے بھر دیا۔ اس طرح انہوں نے زمین کے نیچے مضبوط پتھر کے ستون بنا دیے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ شاہکار آج بھی اتنی شان سے کھڑا ہے۔ اور اب ایک اور حیران کر دینے والی بات، تاج محل کے چاروں مینار وہ بالکل سیدھے نہیں ہیں، انہیں جان بوجھ کر تھوڑا سا باہر کی طرف جھکایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے دو بہت زبردست وجہیں ہیں۔ پہلی، جب آپ دور سے دیکھتے ہیں تو اس جھکاؤ کی وجہ سے وہ آپ کو بالکل سیدھے نظر آتے ہیں، یہ ایک آپٹیکل ایلیوژن ہے۔ اور دوسری اور شاید زیادہ ضروری وجہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی شدید زلزلہ آ جائے تو یہ مینار باہر کی طرف گریں گے تاکہ مرکزی مقبرہ، وہ گنبد، بالکل محفوظ رہے۔ کیا زبردست پلاننگ تھی! اس عمارت کی دیواریں صرف سفید سنگ مرمر نہیں ہیں، ان پر پیترا دورا نام کا ایک بہت ہی نفیس کام کیا گیا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سنگ مرمر کو باریکی سے تراش کر اس میں قیمتی پتھر جڑے جاتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی پتھر پر پینٹنگ کر رہا ہو۔ اس کام کے لیے 28 الگ الگ قسم کے نایاب پتھر پوری دنیا سے، چین، تبت، سری لنکا جیسی جگہوں سے منگوائے گئے تھے۔ لیکن تاج محل کی اصل خوبصورتی صرف اس کی انجینئرنگ میں نہیں ہے،
اس کی اصل عظمت چھپی ہے اس کے گہرے روحانی مطلب میں، جو اسے صرف ایک عمارت سے بہت آگے لے جاتی ہے۔ یہاں سب سے ضروری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ تاج محل کو صرف ایک مقبرے کے طور پر نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کا پورا ڈیزائن، اس کی ہر چیز زمین پر جنت کی ایک کاپی، ایک نقل بنانے کی کوشش تھی۔ اس کا جو باغ ہے، جسے 4 باغ کہتے ہیں، وہ اسلامی روایت میں جنت کے 4 باغوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ بیچ میں جو پانی کی نہر ہے وہ زندگی کے دریا کی نشانی ہے، اور سرو کے درخت ہمیشہ کی زندگی یعنی ایٹرنٹی کی علامت ہے۔ یہاں ہر چیز کا ایک گہرا مطلب ہے۔ اور اگر آپ اس کی بڑی بڑی محرابوں کو غور سے دیکھیں تو ان پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ یہ آیات صرف سجاوٹ کے لیے نہیں ہیں، ان کا جو موضوع ہے وہ ہے قیامت کا دن، انصاف کا دن اور جنت میں ملنے والے انعامات۔ یہ ایک بہت طاقتور روحانی پیغام ہے جو ہر دیکھنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور یہاں کہانی ایک اور گہرا موڑ لیتی ہے۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ تاج محل صرف جنت کی نقل نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ ان کے مطابق یہ خدا کے عرش کی اس تخت کی نشاندہی کرتا ہے جہاں سے قیامت کے دن انصاف ہوگا۔ یہ سوچ اس عمارت کو ایک بالکل ہی الگ، ایک الہی درجہ دے دیتی ہے۔ اب آئیے اس کے ڈیزائن کے پیچھے چھپی ہوئی ریاضی کو دیکھتے ہیں۔ ایک خاص تناسب ہے جسے گولڈن ریشیو کہتے ہیں۔ سائنس اور آرٹ میں اسے حسن اور توازن کا سب سے کامل پیمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ تاج محل کا پورا سٹرکچر، اس کی ہر چیز اسی گولڈن ریشیو پر بنی ہے۔ اس کی محرابوں کی اونچائی، اس کے گنبد کی گولائی، مرکزی عمارت کی چوڑائی، سب کچھ اسی الہی تناسب کی پیروی کرتا ہے۔ یہی اس کی خوبصورتی کے پیچھے چھپا ہوا ریاضی کا راز ہے، جو اسے ہماری آنکھوں کے لیے اتنا دلکش بناتا ہے۔ تو جب ہم ان ساری تہوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، محبت کی وہ کہانی، وہ ادھورا افسانہ، انجینئرنگ کا وہ کمال اور وہ گہرا روحانی پیغام، تو تاج محل کی ایک بالکل نئی اور بہت زیادہ پیچیدہ تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ صرف ایک محبت کی داستان نہیں ہے، یہ ایک راز بھی ہے جو شاید کبھی حل نہ ہو۔ یہ انجینئرنگ کا ایک معجزہ ہے اور خدا کی طرف سے ایک پیغام بھی۔ یہ ایک ہی وقت میں بہت کچھ ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچ جاتا ہے، کیا تاج محل صرف ایک عورت کے لیے بنائی گئی ایک یادگار ہے، یا پھر یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے؟ شاید اس کا اصل جادو اسی سوال میں چھپا ہے، ایک ایسا معمہ جو ہر آنے والی نسل کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا۔